بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عظمت خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عظمت نامہ. آج ہم عظمت نامہ کے اسپیشل ایپیسوڈ میں آپ کے لیے زبردست معلوماتی انٹرویو لے کر آئے ہیں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن جناب ڈاکٹر مختار احمد صاحب. ان سے ہم کچھ سوالات کریں گے. آپ نے دیکھا کہ ہمارے پیج میں بہت سارے لوگوں نے ہم سے سوالات پوچھے تھے کہ اگر آپ کی رسائی ہو کسی ایسی اتھارٹی تک جہاں سے آپ ہمیں اس بارے میں مطمئن کر سکیں. تو پاکستان میں ایک ایشو ظاہر زیر گردش ہے تعلیمی حلقوں میں کہ 2 سالہ جو پروگرام ہے ایم اے اور بی اے کا، اس حوالے سے سید راسل گفتگو کرتے ہیں چیئرمین صاحب سے. السلام علیکم سر. ڈاکٹر صاحب بتائیے کہ یہ 2 سال کا جو پروگرام ہے ایم اے اور بی اے کا، اس حوالے سے کافی ابھی تک ابہام کچھ پایا جا رہا ہے، اگر تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے کلیئر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عظمت آپ کا بھی اور آپ کے اس چینل جو آپ نے بنایا. دیکھیں اب ہم ہے نہیں، پیدا کیا جاتا ہے. ہر بندے کے اپنے انٹرسٹ ہے، وہ نیشنل انٹرسٹ یا جو سوسائٹیل انٹرسٹ ہے شاید اس کو ہم نہیں دیکھتے. یہ ایشو جو 2 سال کا بی اے ایم اے کا، یہ 2005 میں سیٹل ہوا کمیشن کے اندر اور ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ہم دنیا کے ساتھ اپنے تعلیمی نظام کو اس طرح ڈھالیں گے کہ ہمارے بچے بچیاں جب باہر کمپیٹ کریں تو ان کو مسائل نہ ہو. اس وقت ہمارے پاس 2 سالہ بیچلر ہوتا تھا، 3 سالہ آنر ہوتا تھا، 4 سالہ آنر پروگرام، اس طرح مختلف پروگرام سائملٹینیسلی چل رہے تھے. دنیا میں دیکھا گیا کہ امریکن سسٹم کے تحت 4 سالہ انڈر گریجویٹ پروگرام تھا اور میکسیمم کنٹریز میں اس وقت اپلائی ہوتا ہے، اور یورپین جو بولونیا پارٹ ہے اس کے ذریعے 3 سال کا پروگرام ہوتا ہے. تو اس وقت کمیشن نے ایک سب اکیڈیمیا نے مل کے ایک فیصلہ کیا کہ پاکستان کی جتنی بھی یونیورسٹی ایجوکیشن ہے انڈر گریجویٹ اس کو 4 ایئر میں کنورٹ کر دیا جائے گا اور سیمسٹر سسٹم بیس بنایا جائے گا. اور اس میں یہ تھا کہ اس طرح کے بہت سے پرائیویٹ پبلک ادارے تھے جو افیلیٹڈ تھے یونیورسٹیوں میں اور جہاں پہ 2 سالہ بیچلر اور ماسٹر ڈگری ہو رہی تھی. تو اس وقت یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اس کو کچھ ٹائم دیا جائے پروونشل گورنمنٹس کو، کیونکہ وہ ڈائریکٹ ادارے ان کے انڈر آتے تھے یا جو پرائیویٹ بھی لوگوں نے بنائے ہوئے تھے، کہ وہ اپنے سسٹم کو اپ گریڈ کریں گے. وہاں کی فیکلٹی کی ٹریننگ کی جائے گی. وہاں پہ اگر لیب انٹینسو کورسز ہیں وہاں پہ اچھی لیبز اکوپمنٹ وغیرہ کا بندوبست کیا جائے گا. پی ایچ ڈی فیکلٹی کو انٹروڈیوس کیا جائے گا اور پھر آہستہ آہستہ یہ 2 سالہ اور 2 سالہ بیچلر 2 سالہ ماسٹر کو فیز آؤٹ کر دیا جائے گا. بدقسمتی سے وہ ہوا نہیں اور کبھی 5 سال کی ایکسٹینشن ہوئی، پھر 5 سال کی ایکسٹینشن ہوئی، کرتے کرتے اس کو تقریباً 15 سال گزر گیا. تو اس میں کئی دفعہ ایسے ہوا کہ میں نے پچھلے دور میں بھی میں نے 2 دفعہ میں نے ٹائم ایکسٹینڈ کیا کہ اچھا یار ابھی تیاری کر لو، ابھی جو چیزیں گیپس ہیں وہ پورے کر لو اور آگے چلو. ابھی کیونکہ نیچرلی اس میں لوگوں کے بزنس بھی انوالو ہیں، لوگوں کی انکم بھی انوالو ہے، اداروں کی یونیورسٹیز کی سب کچھ ہے، اور اسی کو دیکھتے ہوئے اور ٹاپ آف دیٹ خاص کر بچیوں کے معاملے میں یہ تھا کہ 4 سالہ پروگرام میں رجسٹر ہو رہے ہیں. کئی بچیاں درمیان میں شادی آ جاتی ہے، کوئی اور مسائل آتے ہیں، بچوں کو جاب پڑھائی چھوڑنی پڑتی ہے. تو اس کے اندر بلڈ ان میکانزم رکھا گیا جسے ایسوسیٹ ڈگری کا نام کیا جاتا ہے کہ کوئی بچہ بچی بھی کسی بھی 4 سالہ پروگرام میں رجسٹر ہیں اگر وہ 2 سال کے بعد ایگزٹ کرنا چاہیں تو وہ ایسوسیٹ ڈگری لے کے باہر نکل جائیں، اور یہ بیسیکلی وہی 2 سال کا بیچلر ڈگری ہوتی ہے. اور پھر جب بھی اس کو دوبارہ موقع ملے اور اپنی کوالیفیکیشن کو بڑھانا چاہیں تو واپس آ کے 5ویں سیمسٹر میں 3rd ایئر میں جوائن کریں اور ڈگری مکمل کر کے 4 ایئر انڈر گریجویٹ جو 16 ایجوکیشن ہے وہ لے ڈگری. اس کو دیکھتے ہوئے پھر کالجز کو اور افیلیٹڈ اداروں کو یہ فیسیلیٹیشن دی گئی. ایچ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ سیپریٹ ایسوسیٹ ڈگری بھی آفر کر سکتے ہیں کہ چلو آپ کہتے ہیں ہمارے پاس 2 سال کا بی اے ہوتا تھا وہ نہیں ہے تو 2 سال کی وہ ڈگری. لیکن اس میں یہ جو ٹیمک جو مسائل پیدا ہوئے ہیں یا ہوئے ہیں وہ یہ ہوا کہ جب پریشر پڑا ایچ سی نے کہا جی کہ ایٹ دیٹ سیٹ لاسٹ جو ڈاکٹر طارق بنوری صاحب کے دور میں انہوں نے ایک فرم فیصلہ کیا کہ نہیں بس بڑی ایکسٹینشن ہو چکی ہے، اب دس ول بی دا ڈیڈ لائن. میرا خیال ہے 2018 اور 20 کی کوئی ڈیڈ لائن تھی کہ 2018 تک ہم 2 سالہ بیچلر ختم ہو جائے گا اور ماسٹر 2020 میں ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور اس کی جگہ یہ 2 سالہ ایسوسیٹ ڈگری ٹیک اوور کر لے گی. ہوا یہ کہ لوگوں نے، اور اس میں یونیورسٹیاں بھی قصوروار ہیں اور میرا خیال ہمارا بھی قصور تھا چیز نے کہ اس کو پراپرلی امپلیمنٹ اس طرح کرایا جاتا ہے جس طرح ہے. جو اس وقت آگے آنے والے دنوں پہ مجھے جو میجر چیلنج نظر آ رہا ہے کہ اسی 2 سالہ اینول پروگرام کو ایسوسیٹ ڈگری کا نام دے دیا گیا اور لوگوں نے اس کو کالجوں میں امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا.
اس کا نقصان یہ ہے کہ ٹیکنیکلی تو اب یہ ایسوسیٹ ڈگری والے ہیں، یہ آ کے 5ویں سیمسٹر میں کسی اسٹیج پہ بھی کسی یونیورسٹی کو بھی جوائن کر سکتے ہیں، لیکن اکیڈیمکلی دس از ناٹ پاسبل اس لیے نہیں کہ جو پری ریکویسٹ کورسز پہلے 4 سیمسٹروں کے یا 4 سیمسٹر کے تھے وہ تو پڑھے ہی نہیں انہوں نے. اب یہ چوچو کا مربع جو ہے نا، یہ بہت کوالٹی ہمارا کمپرومائز ہو جائے گی آنے والے دنوں پہ. اب میرے لیے جب اللہ نے مجھے دوبارہ موقع دیا تو میں نے یہ دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا، کیسے کیا گیا اور کس نے کیا. اب ہو چکا تھا آلریڈی افیلیٹڈ کالجز میں یا جو کالج ہیں جہاں پہ انڈر گریجویٹ ایجوکیشن پہلے بھی ہوتی تھی، وہ لوگ آلریڈی سرکاری خاص بہت سارے اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی لوگوں نے دھڑا دھڑ اس پہ ایڈمیشن کرنے شروع کیے ہوئے. لیکن یہ نہیں کہ سب نے ایسے کیا، ود ایکسیپشن جو لوگ سینسیبل تھے، جن کو اکیڈیمک کی فکر تھی، اکیڈیمکس کی کوالٹی کی، انہوں نے باقاعدہ 4 سالہ وہ 2 سالہ جو سیمسٹر سسٹم کا وہی کریکولم لیا اور اسی بیس پہ اپنی ایجوکیشن کی. اب اس میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹیاں بھی قصوروار ہیں جنہوں نے افیلیشن دی ہوئی ہے. بھائی آپ نے صرف نام کا ٹائٹل تو نہیں چینج کرنا تھا نا، آپ نے کریکولم شفٹ کرنا تھا، فیکلٹی کی کیپیسٹی بڑھانی تھی، جس کے لیے 15 سال لے لیے آپ لوگوں نے، پروونشل گورنمنٹ نے بھی، ان اداروں نے بھی اور یونیورسٹیوں نے بھی. اور پھر آپ نے وہی اینول سسٹم بہت سی جگہوں پہ امپلیمنٹ ڈال دیا اور اسی کو ایسوسیٹ ڈگری کا نام دیا. تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جب میں اگست میں نے ٹیک اوور کیا تو دیٹ واز دا پروگرام واز آلریڈی ان امپلیمنٹیشن. اس سٹیج پہ روکنا بہت ایک ہیو اینڈ کرائی شروع ہو جاتا، بچوں کے سال ضائع ہو جاتے. تو میں نے وہ ساری ایسوسیٹ ڈگری کو ابھی بہت سارے جو ہم نے پالیسیز آئی ہیں پاکستان میں ہائر ایجوکیشن میں، کیونکہ 20 سال گزر گئے تھے، تو اکیڈیمکس کے ساتھ مل کے یونیورسٹیوں کو آن بورڈ کر کے ہم نے ان کو ایک ریویو کیا ہے اور اس میں جو امپرومنٹ ہو سکتی تھی سیاست کر رہے ہیں. اور پروگرام یہی ہے کہ انکلوڈنگ ایسوسیٹ ڈگری جو پالیسی ہے، کمنگ فال جو ہے 2023 کا جو فال سیمسٹر سپٹمبر سے کلاسیں ہوں گی، ٹوٹلی وہ جو ایگریڈ ہوگا، جو مختلف پالیسیز ہیں، بھلے وہ انڈر گریجویٹ ہیں، بھلے وہ پی ایچ ڈی پالیسی ہے، بھلے وہ ایسوسیٹ ڈگری پالیسی ہے، ڈسٹنس ایجوکیشن پالیسی ہے، اسی کے مطابق امپلیمنٹ ہوگا تاکہ آنے والے دنوں پہ یہ مسائل نہ ہوں. یہ جو درمیان میں بچے آ گئے ہیں، ان کے لیے یونیورسٹیوں کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے لیے اگر وہ یونیورسٹی میں آ کے جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کوئی ڈیفیشنسی کورسز پڑھانے پڑیں گے، پھر وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ 5ویں سیمسٹر میں کوپ اپ کر کے اس ڈگری کو مکمل کر سکیں. اب اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. کنفیوژن اس لیے ہے کہ وہ بہت سے لوگ جن کا شاید روزگار اسی پہ ڈپینڈ کرتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ پروگرام کنٹینیو رہے اور اس میں چلے، بزنس بھی چلتا رہے. اور نیچرلی لوگوں کی بھی پرائرٹی ہوتی ہے کہ ہم کو بی اے کر لیں، ماسٹر کر لیں. لیکن دیکھیں نا، لوگوں نے 3 ماسٹر کیے ہیں، ان کو جاب نہیں ملتی. مارکیٹ کے اندر جو ان امپلائمنٹ ہے اور باقی جو مسائل ہیں، وہ ڈگریاں لے لینے کا، اس ڈگری کا کیا فائدہ جس کے آپ کوئی اپنی زندگی بھی پراپرلی نہ گزار سکیں. تو اسی لیے ہولسٹک اپروچ کے تحت پاکستان گورنمنٹ نے، ایچ ای سی نے مل کے سب نے، اور مزے کے بعد اس میں ساری پروونشل گورنمنٹ ہمارے ساتھ شروع سے شامل، کیونکہ ایچ ای سی کی کمیشن میں 4 صوبوں کی نمائندگی ہوتی ہے اور انیشلی وہ سارے پروونشل سیکٹری ہوتے تھے اور وہ ڈیسیژن وہاں یونانیمسلی مل کے کیے جاتے تھے اور واپس جا کے ان کو امپلیمنٹیشن کرنی چاہیے تھی. تو جو بدقسمتی سے یہ مسائل کی وجہ سے نہیں ہوگی. اب یہ بھی کوشچن ہے جو آپ نے کہا نا کہ کنفیوژن نہیں ہے، یہ میں نے کوشش کی ہے کہ بڑی سمپلسٹ ورڈ میں آپ کو ایکسپلین کر سکوں. اب یہ کہا جاتا ہے جی کہ ان بچوں نے جو دیتے تھے پہلے پرائیویٹ ایگزام، آپ جس طرح کام کر رہے ہیں یا باقی لوگ جاب کر رہے ہیں، کہ ان کو اپرچونٹی نہیں ہے، وہ کس طرح دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں. ہمارے لیے ایک پیرلل سسٹم ایوالو کر چکے ہیں کہ آن لائن ایجوکیشن، ڈسٹنس ایجوکیشن کے ڈائریکٹریٹ بنائے گئے، جو اگین مس یوز ہو گئے، لوگوں نے اس کو کچھ اور سمجھ کے کچھ ڈگریاں بانٹنی شروع کر دی. اس کے اوپر بھی پالیسی ریویو کر کے اس کو امپلیمنٹ ہو رہی ہے. اور ویسے بھی آنے والے دنوں پہ اب جو ہے ایجوکیشن کی جو ڈیلیوری ہے وہ ٹوٹل چینج ہونے والا ہے. ہو چکا دنیا میں، ہم نے کووڈ میں دیکھا، اور ویسے بھی دنیا آلریڈی آن لائن ایجوکیشن پہ چلی گئی ہے. تو ہم بھی اس وقت یونیورسٹیوں کو ریکویسٹ کر رہا ہوں، میں ان کو فیسیلیٹیشن بھی دے رہا ہوں کہ آپ بھی بلینڈڈ سسٹم پہ یا جو اس کو ہائبرڈ سسٹم کہتے ہیں اس پہ شفٹ ہو، تاکہ اپنی کیپیسٹی بڑھائیں، آپ کی ٹیچر کی کیپیسٹی بڑھے، آپ کے ایکو سسٹم ٹیکنالوجیکلی آپ کا سسٹم امپروو ہو، اور آنے والے دنوں پہ پھر جو باہر بچے پرائیویٹ بھی آنا چاہیں گے ان کے لیے بھی پروویژن ہوگا. لیکن ایسا نہیں ہوگا جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ 2 ہفتے پہلے ڈبل فیس دے کے ٹیسٹ پیپر خریدے، جا کے ایگزام میں بیٹھے اور وہی ڈگری لے لی جو 2 سال یا 4 سال پڑھ کے یونیورسٹی میں ہوتی تھی. آپ کو پورا سائیکل میں سے گزرنا پڑے گا. آپ کو ہیلپنگ مٹیریل دیا جائے گا، آپ کو لیکچر ڈیلیور کیے جائیں گے، آپ کو جس طرح علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا وہ جو ٹیچنگ مٹیریل، لرننگ مٹیریل ہے وہ دیا جاتا ہے، اس کو بہتر شکل میں انشاءاللہ یونیورسٹیاں کر کے
अपनी हमारी अपनी यूथ है, जो बच्चे बच्चियाँ हैं या इवन बड़े एज के लोग पढ़ना चाहें, डिग्री लेना चाहें, उनके लिए ऑप्शन होगा और उसके ज़रिए, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, आप फिज़िकली नहीं जा सकते, यूनिवर्सिटी में बैठ सकते, जॉब कर रहे हैं और मजबूरियाँ हैं, तो घर में दें, लेकिन टाइम देना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि 2 हफ्ते पहले डबल ट्रिपल फीस दे के और किताब खोल के पेपर दे के डिग्री ले ली। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। नाज़रीन, आपने चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन के साथ हमारी ये खुसूसी ट्रांसमिशन देखी है। आप हमें बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मज़ीद कोई आपकी क्वेरीज़ हों, सवालात हों, तो हम अगले इंटरव्यू में उसको एड्रेस करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।